آج ہم کوفہ میں حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کے استھان پر جائیں گے، ان کا گھر، اور جہاں وہ مسجد جہاں پہ ان کو شہید کیا گیا تھا وہ استھان دیکھیں گے۔ حضرت علی جو ہے حضرت محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چچیرے بھائی تھے، ان کے چاچا کے لڑکے تھے، اور حضور اکرم کی بیٹی کے پتی بھی تھے۔ یہ آپ پہلے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تب یہ بالکل ینگ تھے، 10 سال کے تھے۔ حضور اکرم نے پوچھا تھا کہ کون اس کو قبول کرے گا، تو سب سے پہلے کھڑے ہو کے بولے میں کروں گا۔ یہ کمال کے ہی شجاع تھے، شجاع ہوتے ہیں طاقتور، ویر، لڑاکو، لڑنے والے، اور ان کی تلوار بھی ابھی کہیں رکھی ہوئی ہے، ذوالفقار کہلاتی ہے وہ۔ جیون میں انہوں نے بڑے بڑے یودھاؤں کو پراست کیا۔ خیبر کی لڑائی جب ہوئی تھی تو اس میں کہتے ہیں کہ ایک دروازہ تھا جو کہ ٹوٹ نہیں رہا تھا، تو انہوں نے کچھ کیا ہوا کہ اس دروازے کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے توڑا، ہلایا، توڑ کے اٹھایا اور پھینک دیا۔ وہ دروازہ ابھی بھی ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ اتنا ہیوی دروازہ ایک آدمی کے بس کی تو نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے۔ آپ دانی بہت تھے، انہوں نے کئی بار تو اپنا جو تھا سب کچھ لٹا دیا تھا۔ کئی لڑائیوں میں وہ سیناپتی کی طرح سے انہوں نے لڑائیاں لڑی تھیں اور جیتی تھیں۔ آپ شیر خدا بھی کہلاتے تھے۔ حضرت محمد صاحب نے آپ کو من کن تو مولا بھی کہا۔ انہوں نے کہا کہ جو میں ہوں وہی علی بھی ہے، جو میرے سے محبت کرے گا اسے علی کی محبت بھی ملے گی۔ تو اس کا مطلب یہی بات، من کن تو مولا، من مانے میں، کن مانے چھوٹا ہوں، تو مینس تم، مولا مینس مہان ہو۔ من کن تو مولا۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ سارے دنیا کے سارے ولیوں کی سرداری آپ کے پاس ہے، جتنی بھی دنیا میں جو بھی گرو ہوئے ہیں یا ہوں گے ان سب کے ہیڈ ہیں یہ حضرت علی۔ یہ 601 AD میں پیدا ہوئے تھے، اور 661 AD میں 60 سال کی عمر میں انہوں نے شریر چھوڑ دیا تھا، اور ان کو شہید کیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے خود نے اپنی شہادت مانگی تھی۔ جب حضرت صاحب حضور اکرم نے مدینہ، انہوں نے کہا تھا کہ میں مدینہ جاؤں گا، اور آج میرے کو مارنے کے لیے سارے جتنے بھی قبیلوں نے ایک ایک آدمی کو چن لیا تھا کہ جاؤ۔ 7 قبیلے تھے، 8 قبیلے تھے، ان میں سے ایک ایک آدمی کو نکالا اور ان کو کہا کہ آج رات کو جا کے ان کا حضور اکرم کا کام تمام کراؤ۔ الگ الگ قبیلوں سے ان کو اس لیے چنا تھا کہ تاکہ کسی ایک قبیلے پہ انگلی نہیں اٹھ پائے کہ سبھی نے ان کو مارا۔ تو حضور اکرم کو خبر ہو گئی تھی اس بات کی، ان کو فرشتوں نے بتا دیا تھا، حضرت جبریل نے بتا دیا تھا، تو انہوں نے حضرت علی رحمۃ اللہ کو کہا، جب یہ لڑکے ہی تھے، کہ تم میرے بستر پہ سو جاؤ اور میں یہاں سے نکل رہا ہوں۔ تو وہ انہوں نے 7 جو 8 جو آئے تھے، انہوں نے دیکھا کھڑکی سے جھانک کے کہ کوئی سو رہا ہے، سوچا کہ تھوڑا اور ویٹ کرتے ہیں، رات ہو جائے گی تب مارنے جائیں گے۔ ادھر حضور اکرم نکل گئے تھے مدینے کی طرف، اور یہ جب مارنے آئے تو دیکھا کہ تو حضرت علی ہیں۔ بولے وہ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ تو نہیں، وہ تو گئے۔ پر انہوں نے وہ ہمت کتنی تھی ان کی، انہیں معلوم تھا کہ یہ 8 جنے مارنے آئیں گے، بچے تھے، لیکن وشواس تھا ان کو، کیونکہ حضور اکرم نے کہا تھا کہ صبح کے وقت یہ امانتیں
ان لوگوں کو دے دینا. تو انہوں نے کہا کہ صبح دے دینا، اس کا مطلب میری صبح ہوگی، اس لیے میرے کو ڈر نہیں ہے کہ میرے کو رات کو مار دیا جائے گا. ہاں، آپ کی زندگی بہت فقیرانہ تھی، بہت دلیر تھے. کعبے میں جو ہے بت کشی کو انہوں نے ختم کیا. روم کے ساتھ لڑائی میں آپ کو جو ہے مدینے کا انچارج بنا کے چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ لڑائی جیتی گئی تھی. یہ حضرت عثمان کے بعد چوتھے خلیفہ حضرت علی رہے تھے، پر یہ 5 سال ہی رہے، اور 5 سال میں انہوں نے اس میں لڑائیاں ہی ہوتی رہی بہت زیادہ. یہ لوگوں کو سلجھاتے رہے. وقت ایسا ہوگا. حضرت معاویہ ایک تھا جو دمشق کا گورنر تھا، اس نے اپنی گورنری چھوڑنے سے منع کر دیا کہ میں نہیں ہٹوں گا. تو انہوں نے کوفہ، پہلے مدینہ تھا سینٹر مسلمز کی ایکٹیویٹی کا، انہوں نے پھر کوفہ کو کیندر بنا دیا. پھر ملزم نام کا آدمی تھا جو کہ ان کو مارنے کے لیے ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ وہ ان کو مارنے آئے گا، اور انہوں نے چونکہ شہادت مانگی تھی تو ان کو مارنے آیا. تو انہوں نے جیسا ان کو ایکسپیکٹڈ تھا، جیسا حضور اکرم نے بتایا تھا، ویسے ان کو مارا گیا. انہوں نے اپنے قاتل کو مارنے سے منع کر دیا تھا، اور اتنے ویر تھے، لیکن ایک بار ایک لڑائی کے دوران ان کے منہ پر کسی نے تھوک دیا، اور یہ چاہتے تو اس کو مار سکتے تھے، لیکن اس کو چھوڑ دیا. اور یہ کہا انہوں نے کہ میں ایشور کے لیے جنگ کرتا ہوں، اللہ کے لیے جنگ کرتا ہوں، میں اپنے لیے جنگ نہیں کرتا. تم نے میرے پہ تھوکا نا. اس کو چھوڑ دیا، اس کو نہیں مارا. مطلب وہ اس طرح کے بھی تھے. پھر ہم ایک اور جگہ جائیں گے، حضرت میثم تمار. ان کے ایک شیشیہ تھے حضرت علی کے، ان کے بھی استھان پہ جائیں گے. حضرت میثم تمار کو حضرت علی نے کہا تھا کئی سالوں پہلے ہی کہ میری شہادت ہوگی، اس کے بعد میثم تیری بھی شہادت ہوگی، اور تیرے کو ایک پیڑ دکھایا اس کا کھجور کا، اس پیڑ پہ تیرے کو پھانسی دی جائے گی. تو حضرت علی کی شہادت تو ہو گئی. اس کے بعد میثم انتظار کرتا رہتا تھا کہ میرے کو کب پھانسی پہ ٹانگیں گے اس پیڑ پہ. اس پیڑ پہ پانی دیتا رہتا تھا وہ، کہ کہیں پیڑ سوکھ نہیں جائے گا، صحیح سلامت رہے، میرا کام ہو جائے اس میں، میری بھی شہادت ہوگی. اور پھر ہوا ایسا کہ بعد میں جو آیا راجہ، وہ حضرت علی کے خلاف تھا، اور یہ میثم تمار جو ہیں وہ ان کے گنگان کرتے تھے. تو اس نے ان کو پکڑ لیا، پکڑ کے لا کے اور اسی پیڑ پہ ان کو پھانسی کے لیے چڑھا دیا. اور پھر نیچے آ کے پوچھا کہ اب تیرا کیا حال ہے؟ بولے ارے واہ، میرے تو مزے آ رہے ہیں، میرے کو پہلے ہی حضرت علی نے بتا دیا تھا تیرے کو اس پیڑ پہ چڑھا دیں گے، تیرے کو اس پہ پھانسی ہوگی، اور میرے کو یہ بھی کہا تھا کہ تیری زبان بھی کاٹ دیں گے وہ. تو اس نے راجہ نے کہا کہ اس کے ہاتھ پیر کاٹ دو، اس کی زبان مت کاٹو، تاکہ حضرت علی کی بات غلط ہو جائے. تو انہوں نے اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیے، اور وہ جتنا تکلیف دے اتنا اور ان کے گنگان کیے جائے حضرت علی کے. اور بھیڑ اکٹھی ہو گئی کوفہ میں، چاروں طرف بھیڑ اکٹھی ہو گئی. اور جا کے پھر دوسرے تیسرے دن وہاں جا کے بتایا سینکوں نے راجہ کو کہ وہ تو ہاتھ پیر کٹ گئے ہیں، لیکن بولے جا رہا ہے، وہ تو حضرت علی کے گنگان کیے جا رہا ہے، کیا کریں. اور بھیڑ ہو گئی ہزاروں میں اکٹھی وہاں، اور نعرے لگا رہے ہیں لوگ. تو اس نے راجہ نے کہا اس کی زبان کاٹو. تو جب زبان کاٹی تو ہنسنے لگ گئے، بولے دیکھ لیا تم نے، زبان بھی کٹی ہے میری. تو ان کا بھی استھان ہے وہاں پہ، حضرت میثم تمار کا، ان کی جگہ پہ بھی جائیں گے. تو یہ ایسا بڑی آشچر جنک جگہ. پھر حضرت علی کا جب شہادت ہوئی، شہادت ہونے کے بعد
انہوں نے کہا میرے شریر کو جو ہے خارجی لوگ جو ہیں وہ چھڑکانی کر سکتے ہیں، میرا شریر امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن آنے والے زمانے کے لیے ایک سند چاہیے یا جیسا بھی ان کا ہوگا. انہوں نے کہا تھا میرے شریر کو دفن جہاں کرو بتانا مت، اور میرے شریر کو ایک اونٹ گاڑی کے پیچھے رکھ دینا اور اونٹ کو چھوڑ دینا، اور اونٹ جہاں رکے وہاں پر دفن کر دینا. تب یہ کوفہ کے آگے نجف جگہ، نجف، وہاں پہ ایک ٹیلے پہ جا کے اونٹ رک گیا. انہوں نے ٹیلے کو کھولا تو دیکھا ایک قبر آلریڈی وہاں پہ تیار بنی پڑی ہے، خالی ہے. اس قبر میں آپ کو دفن کر دیا. 150 سال تک کسی کو پتا نہیں تھا کہ حضرت علی یہاں پہ دفن ہے، صرف فیملی کے لوگوں کو معلوم تھا بس. وہ حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت زین العابدین، فیملی کے بہت مہیلاؤں کو کچھ کو معلوم تھا. تو 150 سال تک وہ یہ گپت رہی جگہ. بعد میں فیوریبل راجہ آیا، تب جا کے وہاں پر اس جگہ کو تیمار کیا. نجف میں کہتے ہیں جہاں پہ حضرت علی کی قبر ہے، نجف میں کہتے ہیں ایک وہ راجہ تھا، وہ شکاری تھا، اس کے کتے وہ ٹیلے کے اوپر نہیں جاتے تھے، باہر سے بھونکتے رہتے تھے، اندر نہیں جاتے تھے وہ. تو اس نے کہا اس میں کیا ہے، تب جا کے معلوم پڑا کہ یہاں پہ تو ان کی قبر ہے. تو پھر وہ تعمیر ہوئی اس کی. وہاں پر کہتے ہیں کہ وہ استھان پہلے سے ہی ڈیزگنیٹڈ تھا، انہوں نے کیونکہ قبر کھودی ہوئی رکھی تھی. ہاں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ان کی جنازہ جب پڑھانا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا جنازہ پڑھانے کوئی آئے گا. تو جیسے کوئی آدمی آیا اور اس نے جنازہ پڑھایا تو حضرت حسن نے کہا کہ آپ شکل دکھائیں کون ہیں آپ. تب انہوں نے اپنا چہرے پہ سے پٹا ہٹایا تو دیکھا حضرت علی خود تھے جو اپنا جنازہ پڑھانے آئے تھے. بڑی آشچر جنک ہے. اور ایک اور بات ہے کہ نجف میں شراب نہیں جا سکتی، نجف شہر کی باؤنڈری میں شراب نہیں جا سکتی، وہ جاتی ہے تو سرکہ بن جاتی ہے، وہ سرکہ میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو نادر شاہ نام کا ایک وہ تھا جس نے ہندوستان پہ بھی قتل عام کیا تھا. اس نے کہا نہیں میں جا کے دیکھتا ہوں کہ اس میں شراب سرکہ بنتی ہے کیا. تو وہ ایک شراب کا ٹینک لے کے آیا اونٹ گاڑی پہ، اور اس نے لے کے جیسے آیا تو سب سرکہ بن گئی تھی. پھر اس نے وہ بھی ٹیسٹ کیا تھا اس کتے جاتے ہیں کہ نہیں. پھر اس نے خود جا کر ان کے حضرت علی کی مزار پہ اپنا تاج رکھ دیا تھا، اپنی چین ٹانگ دی تھی دروازے پہ. وہ الگ کہانی ہے.